السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں. میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک اور قتل کیس روداد جس کا نام ہے عزت دار. اس کا پارٹ 1 سناتی ہوں. شروع کرتے ہیں. بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں اور بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو عذاب بنائے رکھتے ہیں. حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا اور معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. پھر بھی بعض باتیں بھلانا مشکل ہوتی ہیں، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے. چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں، اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہمہ وقت یاد کرتے رہتے ہیں. یہ واقعہ بھی ایک ایسی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا تھا. سردیوں کے دن تھے اور گلیاں و بازار جلدی سنسان ہو جاتے تھے. رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان مجھے قتل کی اطلاع ملی. میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ کنویں پر پہنچ گیا. لاش حویلی کے وسیع صحن کے ایک کونے میں پڑی تھی. صحن کچا تھا. ایک طرف چھپر کے نیچے نصف درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، جن میں چند بھینسیں، بیل اور بکریاں شامل تھیں. دوسری طرف چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. کونے میں جلانے والی لکڑیاں رکھی تھیں، جن کے قریب بھی ہل اور پنجالیاں پڑی تھیں. لکڑیوں کے قریب ایک کھرلی اوندھی پڑی تھی. کھرلی سے چند قدم پرے عقبی دروازہ تھا جو غالباً مویشیوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا. لاش کھرلی کے پاس پڑی تھی. آلہ قتل بھی وہیں پڑا تھا. وہ ایک گنڈاسا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا. میں نے لالٹینوں کی روشنی میں لاش کا معائنہ کیا. مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا. اس کے جسم کا زیادہ حصہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا. سرسری معائنے کے دوران مجھے اس کے جسم پر 2 کاری زخم نظر آئے. ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا، دوسرا گردن پر. چند معمولی زخم انگلیوں پر بھی موجود تھے. غالباً یہ زخم وار روکنے کے نتیجے میں آئے تھے. اس کے سر کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا. جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی. مقتول کا نام فاروق اور عمر 36 سال معلوم ہوئی. وہ گریجویٹ تھا اور غیر شادی شدہ تھا. حویلی اس کی اپنی تھی جس میں وہ اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا. باپ فوت ہو چکا تھا. زمینوں کا کام چھوٹا بھائی منظور حسین سنبھالتا تھا. فاروق کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے زمینداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ کچھ عرصہ تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا. اس نے کئی جگہوں پر ملازمت کی تھی، لیکن 1.5 سال سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا تھا. تفتیش کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ادبی ذوق کا مالک تھا اور لاہور میں قیام کے دوران ادبی محفلوں میں بھی جایا کرتا تھا. اس نے اپنے قصبے میں بھی ایک ادبی مجلس بنا رکھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. اس کے بارے میں عام رپورٹ یہ تھی کہ وہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا. اس کے اندر زمینداروں والی پھوں پھاں بالکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا. ایسے بے ضرر شخص کے وحشیانہ قتل پر ہر شخص حیران تھا. یہ فاروق حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا. وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ٹھٹری ہوئی رات میں فاروق حسین باہر کیا کر رہا تھا. کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا. قاتل یا تو دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر نکل گیا تھا، اور یا فاروق حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا. باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا بیٹھا اور پہلے فاروق حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے. اس کا نام قمر بی بی تھا. وہ 55-56 برس کی ایک مضبوط اور حوصلہ مند عورت تھی. کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا.
میں نے اسے صبر کی تلقین کی، پھر پوچھا کہ اتنی سردی میں اس کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہے۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا۔ باقی بچے تو پہلے اٹھ کر چلے گئے، مگر فاروق پتر دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کھانا کھاتا تھا، کبھی کبھی تو کھاتے کھاتے سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ آج میں نے کڑی پکائی تھی۔ فاروق کو کڑی بہت پسند تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن اس نے اپنی پسند کی کبھی فرمائش نہیں کی تھی۔ جو سامنے رکھ دو کھا لیتا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگا، ماں آج میرا کڑی کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا، بڑی مزیدار کڑی پکائی ہے تم نے۔ میں نے کہا، تیری ماں جو ہوئی، مجھے تیرے دل کی بات معلوم نہ ہوگی تو اور کس کو ہوگی۔ کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کندھا ہلایا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی بکری نے آواز نکالی ہوگی یا بلیاں لڑ رہی ہوں گی۔ منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور لالٹین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر سین میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا، کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ذرا رکی تو میں نے پوچھا، فاروق حسین کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے، میں نے کہا۔ فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ فاروق کی شادی تو آج سے 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا، اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور سوالات کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی ڈالتی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے منظور حسین کو بلا لیا۔ وہ 27-28 برس کا ایک تن و مند شخص تھا۔ اس نے بچھو مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں ٹکا کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ کہیں جائیداد کا چکر نہ ہو۔ منظور حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا۔ منظور حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا ہے، میں نے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا دکھ تم کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارا بازو تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ کر اور اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ مدد ملے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم باہر گئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا تھا؟ ملک صاحب، باہر کافی اندھیرا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں لالٹین لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے مویشیوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی فاروق کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بات وضاحت طلب تھی کہ اس نے کتنی دور سے لاش کو دیکھا تھا اور کیا وہاں سے لاش کی شناخت کی جا سکتی تھی۔ اس نے میری ہدایت پر لالٹین لے لی اور میرے ہمراہ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ باہر خاصی سردی تھی اور ایک سپاہی دروازے کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں عقبی دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا اور منظور حسین سے
پوچھا وہ کون سی جگہ تھی جہاں کھڑے ہو کر تم نے پہلے مویشیوں کی طرف دیکھا اور پھر کھرلی کی طرف دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا۔ میرے اس سوال پر اس نے الجھن محسوس کی، تاہم وہ لالٹین لیے ہوئے آگے بڑھا اور دروازے سے 5-6 قدم آگے جا کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے وہ جگہ، اس نے جواب دیا۔ وہاں سے مویشیوں کا چھپر بائیں جانب اور اوندھی ہوئی کھرلی دائیں جانب تھی۔ میں اس کے قریب جا ٹھہرا، لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر باری باری دونوں طرف دیکھا۔ مویشی تو صاف نظر آتے تھے، مگر وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی صاف نظر نہیں آتی تھی۔ کھرلی وہاں سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں سے کھرلی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی تو نظر آ سکتی تھی۔ یہ بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کوئی انسان پڑا ہے، مگر اس کی شناخت مشکل تھی۔ منظور حسین، کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا تھا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ منظور حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بھائی فاروق کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال کون جانے۔ انسان کے جہاں 100 سجن ہوتے ہیں، وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملک صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے زمینداری کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن عملاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں 7-8 جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا ہوں، مگر زمینوں کا انتظام سنبھالنے میں مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ چونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے اسے کم از کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اس کا حصہ اسے مل جائے، یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے۔ اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ منظور حسین، کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر آ کر بیٹھتا تھا یا آج پہلا موقع تھا؟ اس بات کا جواب دینے میں اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولا، مجھے کسی کی جاسوسی کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی فاروق رات کو کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھتا تھا۔ میرے استفسار پر منظور حسین نے مجھے اپنے بھائی کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ بستر کے علاوہ ایک میز، ایک الماری اور 2-3 کرسیاں بھی تھیں۔ میز کے قریب ایک چھوٹا سا شیلف بھی تھا جس میں مختلف موضوعات کی کتابیں رکھی تھیں۔ چند کتابیں میز پر بھی پڑی تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی، وہ غالباً نفسیات یا فلسفے کی کتاب تھی۔ کمرے میں 3 دروازے تھے، ایک دروازہ گلی کی طرف، ایک صحن کی طرف اور ایک کسی اندرونی کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ بستر پر سفید خیز بچھا ہوا تھا جس پر کوئی شکن نہیں تھی، گویا بستر کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پائنتی کی طرف طے کی ہوئی رضائی رکھی تھی۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، میں اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے تو تھوڑا جزبز ہوا، پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا لایا۔ اس کی بیوی کا نام خیرالنساء اور بہن کا نام نذیر بیگم تھا۔ دونوں نے گرم شالیں اوڑھ رکھی تھیں اور گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے منظور حسین کو باہر بھیج دیا اور خیرالنساء سے پوچھا، بی بی، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، نہیں جی، میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں سو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارا شوہر کہاں تھا؟ میں سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے چلے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ منظور حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے باہر گیا تھا تو اس نے یقیناً فاروق کو کھرلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے نذیر بیگم سے پوچھا، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ میں نے چیخنے کی آواز تو نہیں سنی، لیکن جب سعیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے تو میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی منظور حسین اس کی کتنی دیر بعد تمہارے کمرے میں آیا؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، شاید 2-3 منٹ بعد آیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی شخص گنڈاسے کے 2 وار کرنے کے 2 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ منظور حسین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لینا چاہیے۔ ابتدائی علامتیں اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید شواہد کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا۔ حویلی سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو ASI نے مجھے بتایا، ملک صاحب، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔
وہ میری ہدایت پر آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا سراغ ملا ہے؟ ادھر ایک شخص شاہ دین نام کا رہتا ہے، ایس آئی نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ حویلی میں شور اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلی میں تیز چلنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ شادین کا خیال ہے کہ وہ مشکوک عورت ہے۔ اچھا، آؤ تمہارے شادین سے بھی دو باتیں کر لیتے ہیں۔ شادین کا گھر اسی گلی میں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک آسودہ حال کاروباری شخص تھا۔ اس نے کھچڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور شکل و صورت سے بڑا باخبر شخص لگتا تھا۔ اس نے ہمیں بڑے اتفاق سے بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی عورت کو حکم دیا کہ گرم گرم دودھ اور پتیسا لے آئے۔ شاہ جی، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے آپ نے گلی میں تیز تیز چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس عورت کو جانتے؟ سردی کا موسم ہے ملک صاحب، گرم پانی کے بجائے دودھ پینا زیادہ بہتر ہے۔ میں چائے کو گرم پانی کہتا ہوں۔ آپ نے کون سا روز آنا ہے؟ وہ اپنی کرسی پر آگے جھکا اور گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے بولا، ملک صاحب وہ بڑی فتنہ ہے تو عورت، لیکن اگر وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی 20-21 سال کی کنواری لڑکی ہے، حالانکہ 2 شادیاں کر چکی ہے۔ ایک لڑکا پہلے شوہر سے، اس کی عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی، اب تیسرے شوہر کی، دوسرے شوہر سے بھی ایک لڑکی ہے، وہ بھی 3-4 سال کی ہو گئی ہے، اور آپ تیسرے شوہر کی تلاش میں ہیں۔ 30-32 سال سے کم کی نہیں ہوگی، لیکن اب بھی جب بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے تو میرے جیسے بڈھے ککڑ بھی کبھی کبھی بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہنسا دل پھینک شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ماتم بپا تھا اور اسے عاشقانہ باتیں سوجھ رہی تھیں۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے خیال سے کہا، شاہ جی، شرم میں کیا شرم، پیغام بھیج دیں۔ وہ مزید کھلتے ہوئے بولا، ملک جی ذرا ہولی، بادشاہو ذرا ہولی گل کرو، میری ووٹی نو پتہ چل گیا تے بھانڈے کھڑکا دے گی۔ ایس آئی نے تنزیہ لہجے میں کہا تے تسی بانگا تے ہی گزارا کرو۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، شاہ جی، اس لڑکی یا عورت کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ملک جی آپ کو تلاش کرنا ہے، مگر معاملہ بڑا گہرا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ فاروق حسین اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بات کسی وجہ سے نہ بن سکی۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے اور رہتی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نام اس کا شاہدہ شکور ہے اور ساتھ والی گلی میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی پتیسا اور دودھ کے 2 گلاس لے آئی۔ ملک جی، اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، شادین نے اپنی بیوی کے جانے کے بعد کہا، اور آپ ایسا کریں کہ شاہدہ شکور کے گھر جانے سے پہلے ماسی غفورہ سے بات کر لیں، وہ محلے کی ہر بات کی خبر رکھتی ہے۔ اصل کہانی آپ کو ماسی غفورہ سے معلوم ہوگی، اس کا ادھر سے تیسرا دروازہ ہے۔ اس کی باتوں میں مجھے کوئی وزن معلوم نہ ہوا۔ ہم نے دودھ پیا اور شاہدہ شکور کے گھر کا راستہ پوچھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حویلی میں لوگوں کی آمد جاری تھی اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ماسی غفورہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور دوسری گلی میں شاہدہ شکور کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں ایک خوش شکل ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ میں شاہدہ شکور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر میں نہیں ہے، عورت نے کہا۔ میں اس کی ماں ہوں، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے؟ عورت نے ناگواری سے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، غیر مردوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی باتیں بتانا پسند نہیں کرتے۔ میری بیٹی سے آپ کو کیا کام ہے؟ خالہ، ہم نے بے مقصد آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آپ کے محلے میں فاروق حسین نامی ایک شخص قتل ہو گیا۔ کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ واردات کے وقت اس نے آپ کی بیٹی کو گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ عورت بھڑک اٹھی، بولی، کیا نام ہے اس کمینے کا؟ آپ کی بہن کے بارے میں وہ یہ بات کہتا تو میں دیکھتی کہ آپ کس طرح اس بات کو برداشت کرتے۔ آپ ذرا اس کو میرے سامنے تو لائیں، میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے ہوئے، ذلیل کہیں کے۔ اب گلیوں میں چلنا بھی گناہ ہو گیا۔ وہ خاصی منہ پھٹ عورت تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بی بی زیادہ شور نہ مچاؤ، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم تمہاری بیٹی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ وہ اس وقت ہے کہاں؟
کسی ذلیل نے بکواس کی ہے، میری بیٹی تو شام سے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے اور ہم شریف لوگ ہیں، اب دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں، ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ عورت بقول شخص سے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ایسائی سے کہا کہ وہ پڑوسیوں سے شاہدہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اگلے روز میں مقتول کے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا اور مختلف زاویوں سے پوچھ گچھ کی۔ سب سے پہلے میں قتل کے محرک کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک فاروق حسین کے قتل کا اس کے کردار کا تعلق تھا، اس کے بارے میں سب کی ایک رائے تھی۔ فاروق حسین نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق شخص تھا۔ جن لوگوں سے میں نے پوچھ گچھ کی ان میں فاروق کا ایک رازدار دوست بھی تھا، اس کا نام سلیمان شیخ تھا۔ وہ فاروق کا لنگوٹیا یار تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ گریجویشن کیا تھا اور کچھ عرصہ لاہور میں بھی اکٹھے رہے تھے۔ سلیمان شیخ بھی فاروق کی طرح ادبی ذوق کا مالک تھا اور مقامی ادبی انجمن کا عہدیدار بھی تھا۔ اس نے فاروق کے بارے میں جو تفصیل بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس تفصیل میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک نفیس قسم کا آدمی تھا، نرم مزاج، ہمدرد اور اپنے خیالوں میں گم رہنے والا۔ وہ اس درجے کے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زمینوں سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ ضرورت کی ہر چیز خریدنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ گریجویشن کے بعد سلیمان شیخ نے فاروق سے کہا، فاروق تمہارے تو عیش ہیں، اب تم باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کھاؤ اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزارو، نہ نوکری کی ضرورت اور نہ فکر معاش، رات دن فرصت ہی فرصت، خواہ ادب کی خدمت کرو اور خواہ اپنی۔ فاروق نے پرتاسف انداز میں سر ہلایا اور بولا، شیخ تم بڑے غلط زاویے سے زندگی کو دیکھتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری فرصت اور بہت ساری دولت ہو تو وہ عیش کی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے اس قسم کے نظریات سے سخت نفرت ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، میں اپنے باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کیوں کھاؤں؟ میرا اس کمائی پر کیا حق ہے؟ حق؟ بھائی وہ تمہاری موروثی جائیداد ہے، تمہارا اس پر حق نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ فاروق حسین عام زندگی میں بہت خاموش طبیعت آدمی تھا، لیکن اگر ذکر اس کے پسندیدہ موضوع کا ہوتا تو وہ گھنٹوں بولتا چلا جاتا، اس کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لیتی۔ شیخ ایک بات یاد رکھو، تم اچھے ادیب کبھی نہیں بن سکتے، تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے، تم باہر کی آواز سننے کے بجائے اندر کی آواز سنتے ہو۔ میں نے زمین کی نہیں، زمین کی کمائی کی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نہ ذہنی طور پر زمیندار ہوں اور نہ عملی طور پر، یعنی زمینوں کے معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ہل چلا سکتا ہوں اور نہ نگرانی کر سکتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں زمین کی کمائی کھاؤں؟ پیارے سب کھا رہے ہیں، جاگیردار شہروں میں عیش کرتے ہیں، کاشتکاری کسان کرتا ہے، عیش جاگیردار کرتا ہے۔ ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات فرق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں خود کام کروں گا، ملازمت کروں گا اور اپنی محنت کی کمائی کھاؤں گا۔ فاروق تمہارے اندر اچھے ادیب کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، تم ملازمت کرنے کے بجائے اچھے ادب سے معاشرے کی خدمت کرو۔ اس شاندار کام کے عوض اپنی زمین کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو شخص اپنی خدمت نہیں کر سکتا وہ معاشرے کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسی زمانے میں ایک لڑکی ان کی ادبی محفل میں آنا جانا شروع کیا اس نے۔ وہ درمیانی قد کی نہایت حسین لڑکی تھی، بے باک اور ذہین بھی تھی، غالباً فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ کبھی کبھار افسانہ یا مضمون بھی لکھ کر لاتی تھی اور دوسروں کے افسانوں پر تنقید بڑی عمدہ کیا کرتی تھی۔ فاروق کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی لڑکی اس سے متاثر نہیں کر سکتی، لیکن اس ادبی ذوق رکھنے والی لڑکی نے چند دنوں کے اندر فاروق کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور ملک صاحب کی اس سنسنی خیز قتل کے روداد کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔